یا علی یا علی یا علی. شیخ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھو, ایسے اس کے میں نے اس کے قبض روح کر دی, میں نے اس کی جان نکال دی, ایسا لگ رہا جیسے اسرائیل اس کے دروازے پہ آ گیا. شیخ صاحب ختم ہے, آپ ختم ہے, ابھی مان لاؤ, توبہ کرو. 5 منٹ میں مرد کی طرح فرشتے موت بن کے آیا ہوں, میں مرد کے صورت میں فرشتے موت بن کے آیا ہوں آپ کے لیے. عورت نہ بولو مجھے. اس کے چہرے دیکھو. شیخ صاحب بولے شیخ. او بھائی حدیث دکھاؤ گا. السلام علیکم جناب محمد شاہد صاحب, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سنائیں آپ خیریت سے ہیں؟ اور ٹھیک, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمایا, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پاکستان. پاکستان کے تو ہے نا, شہر کا نام بتائیں نا. یہ شہر ضلع اکاڑا. اوکاڑا. اچھا, بہت مہربانی, تشریف لائے. ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حدیث قرطاس پہ کچھ جبران کرنا چاہتے ہیں, نقصانوں کا کچھ ازالہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ادھر نہیں آئیں گے ابھی. نہیں آئیں گے؟ کیوں کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ کسی نے ہماری سائڈ ابھی دوسری ہے. اچھا قرطاس پہ نہیں آئیں گے. کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب میری جو فکر ہے نا, میری فکر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کی جائے, ان سے مدد نہ یہ چاہتا ہوں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی امامت باطل ہے, امامت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ہے, اور صرف مدد نہیں مانتے؟ نہیں, مدد کی بات کر رہا ہوں, مدد کی. آپ اپنی بولا ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے, یعنی آپ کا کیا مطلب پیروی کرنی چاہیے؟ یعنی ابو بکر عمر کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے تھے یعنی, یا صرف آپ کو پیروی کرنی چاہیے؟ یہ اگر اسلام کا حکم ہے بھائی کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کریں, تو ابو بکر عمر پہ بھی لازم ہے نا, تو انہوں نے کیوں پیروی نہیں کی؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ علیحدہ مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہی ہے نا, یہ منافقت ہے. اگر یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علی علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے, تو ابو بکر عمر نے کیوں پیروی نہیں کی؟ ان کی امامت باطل ہے. اور اگر اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ نے یہ دین میں کیوں داخل کیے کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ شیخ صاحب ہماری اور جو ہے نا صحابہ کرام کی مثال ایسے ہے نا, ماں باپ دونوں لڑ پڑے نا, اولاد کا کام نہیں ہے ان کو جو ہے گالی دے, ان کو ان کا پھر ان کے ساتھ ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کا ادب احترام. آپ کی آواز کٹ گئی, مجھے سنائی نہیں دیا بھائی. آپ نے کیا کہا؟ صحابہ کا کیا کردار ہے؟ شیخ صاحب صحابہ کرام کی مثال حضرت علی کے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ایسی ہے جس والدین کی ہوتی ہے اولاد کے لیے. والدین آپس میں لڑ پڑے نا, تو اولاد کا کام نہیں ہے کہ وہ والدین کو پورا بھلا کہے, کیونکہ والدین جو ہے آپس میں تو آپ کے کتنے والد ہیں بھائی؟ آپ کے کتنے والد ہیں؟ سر جی میں نے صحابہ تو ہزاروں کی تعداد میں, والد کتنے ہیں آپ کے بھائی؟ صحابہ کو آپ نے والدین بنا دی, کتنے والد ہیں آپ کے؟ جو بھی ان میں جو ہے نا شیخ صاحب والدین بھائی, یہ کیسا شیخ ہے بھائی, کہتے ہیں والدین. اور بھائی صحابہ تو ہزاروں دسیوں ہزار میں ان کی تعداد ہے, آپ کے والدین کتنے ہیں شیخ صاحب؟ اچھا شیخ صاحب جو ہے نا, اچھا ایک بات بتاؤ شیخ صاحب, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, ہے کہ نہیں؟ آپ کی میری وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ کے اصحاب کو اختلاف کا حق تھا ہارون علیہ السلام سے؟ شیخ صاحب جو ہے نا, انشاءاللہ تعالی میں آپ سے جو ہے نا اس کے بارے میں علیحدہ بات کروں. کیا کسی دیکھیں ہارون کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کی, موسیٰ کی کسی صحابی کی امامت بن سکتی تھی؟ تو پتہ چلا نا, انت منی بنزلت ہارون من موسیٰ. یہ دلیل ہے کہ ابو بکر اور عمر کی امامت و خلافت نہ صرف باطل ہے بلکہ کفر ہے. کیونکہ ہارون کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی کسی صحابی کی نہ امامت ہو سکتی تھی نہ خلافت. تو اس امت کا جو ہارون ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی کیوں ادعا کر رہے ہیں؟ تیمم تو آتا نہیں, نماز آتا نہیں, طلاق آتا نہیں ہے, امامت کا ادعا کر رہے ہیں. سب نزاعوں کا حل ہو گیا کہ نہیں ہوا بھائی؟ فرقے ختم ہو گئے نہیں ہوا بھائی؟ ایک ہی جملے میں سب فرقے ختم, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو. اور کیا قصور ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے متواتر حدیث کو تم نہیں مانتے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کیوں نہیں مانتے؟ اور کیا قصور ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہو, اس کی حدیث کیوں نہیں مانتے؟ سنت کیوں نہیں مانتے؟ نام بھی رکھا اہل سنت. شیخ صاحب یہ جو ہے نا ایک علیحدہ موضوع, اصل اساس موضوع یہی ہے نا, یہ حل کرو تو باقی نزاعات ختم ہو جائیں گے, فرقے ختم ہو جائیں گے بھائی. شیعہ سنی نہیں رہے گا, فرقے ختم ہو جائیں گے. شیخ صاحب جی سر, شیخ صاحب بولیں جناب. وہ جو ہے نا پچھلی باری میں آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا نا, یاد ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑ رہا. کیا آپ بولیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہوا تھا, یاد دلائیں.
وہ جو ہے نا آپ کی اور میری بات ہو رہی تھی نا، تو آپ نے کہہ دیا سر جو ہے نا اس ہفتے بات نہیں ہو سکتی، اگلے ہفتے بات ہوگی، آپ چلے گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں جی، بولیں۔ جی آپ ہمیں ٹائم دینا بھی جو ہے نا، جانا نہیں ہے۔ ادھر ہی ہوں نا، کدھر گیا میں چلو ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب جو ہے نا جی یہ شیعہ حضرات، آپ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ اچھا، عنہ، آپ اپنا تعارف تو کریں نا، آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کیا مولوی ہیں آپ؟ کوئی مسجد، کوئی امام بار یا مسجد یا کوئی مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں؟ ہاں جی پڑھاتے بھی، بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑوں کو پڑھاتے ہیں یا دونوں کو؟ بچوں کو۔ جی بچوں کو، چلیں حکم کریں۔ یہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیروی کی جائے، ان سے مانگا نہ جائے، ان سے مدد نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ حق اللہ کا ہے۔ آپ جو ہے یا علی مدد یا علی مدد کہتے ہو نا، یہ تو حضرت علی کو بھی جو ہے نا جب قیامت کے دن آپ ان کے سامنے جاؤ گے نا، اللہ کی قسم وہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ چلیں آپ سے بھائی، وہ چہرہ پھیر لیں گے۔ آپ ایک حدیث ہمیں سنا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے، ایک حدیث میں نے آپ سے مانگا۔ شرک جو ہے نا، شرک شیخ صاحب بھائی جو شرک ٹھیک ہے، ہے، آپ ہمیں دیکھیں، آپ ہمیں ایک حدیث دکھائیں نا، میں نے آپ سے کیا کہا اپنی کتابوں سے بے شک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو، دکھاؤ جی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد، مسند بزار، نکال دو ایک حدیث۔ شرک کن سے؟ اور بھائی شرک توحید کن سے لینی ہے نا، سردار انبیاء سے لینی ہے، کسی اور سے تو نہیں لینی نا۔ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ معلم تو وہ ہیں، ہمیں کیا دین کا کیا آتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، ہمیں دین کا پتہ ہوتا بھائی؟ اگر حضرت خاتم نبی اکرم صلی اگر نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ابھی ہمیں اسلام کا کچھ پتہ ہوتا کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، پتہ ہوتا ہمیں؟ تو انہی سے لینا ہے نا۔ ابھی میں نے آپ سے سوال کیا، ایک حدیث دکھاؤ جی، چلیں حدیث کوئی نہیں۔ میں آپ سے صلی اللہ یار صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ہے نا ایک آدمی 6 نمازیں پڑھتا ہے، 6 آپ اس سے کہو گے 5 پڑھنی ہے، وہ کہے کہ چلو یہ حدیث میں دکھاؤ کہ 6 نہیں پڑھنی، 7 نہیں پڑھنی، آپ دکھا دو گے نا؟ یہ تو احادیث بہت ہے نا اس میں کہ نماز دن میں 5 ہیں۔ دکھاؤ نا پھر، آپ دکھا دینا بھی 6 نمازیں نہیں میں پڑھنی، 7 دکھا نہیں دیتا پڑھنی، ہوں دکھاؤ نا کہ پھر۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نمازیں صرف 5 ہیں بھائی، نمازیں صرف 5 ہیں۔ اگر آپ کے پاس دیکھیں اس موضوع پہ حدیث کوئی نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو دکھا دوں، ایک منٹ، میں حدیث لے کے آتا ہوں، وہ 5 نمازوں والی حدیث، ایک منٹ، بلکہ شیخ صاحب کو لے کے آتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ نمازیں 5 ہیں بھائی، ٹھیک ہے آپ کو، یہ تو بہت زیادہ ہے حدیث میں، آپ سمجھتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہے؟ حدیث یہ ہو کہ 6 نہیں پڑھنی، 7 نہیں پڑھنی، یہ حدیث ہو 5 تو حدیث میں آئی ہے، آپ نے یہ دکھانا ہے کہ 6 نہیں پڑھنی، 7 نمازیں نہیں پڑھنی۔ ہاں بالکل بالکل، اپنے سے نماز نہیں بنا سکتے نا، نمازیں کتنی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا، حدیث ودیث ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعتراف ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا، اعتراف ہے شیخ صاحب کا۔ پتہ چلا ہے کہ توحید پہلے ہی وار میں توحید کا چلا گیا، جو توحید کا معلم ہے ان سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابھی دیکھتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں بھائی، دیکھو یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلام۔ یہاں پر کتاب الحجہ ہے، حدیث نمبر 4 ہے، باب کون سا ہے؟ باب ہے تفویض، باب تفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں حدیث نمبر 4 ہے۔ حدیث نمبر 4 میں میرے محترم یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، ایک منٹ شیخ صاحب، فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ یہ حدیث نمبر 4 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نماز جو ہیں دن رات میں 51 رکعتیں ہیں، اس میں 17 واجب ہے، 34 جو ہے مستحب ہے۔ کہاں چلا گیا؟ یہ دیکھیں بھائی، اس میں یہ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ وَالْفَرِيضَ وَالنَّافِلَ 51 ركعة، ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل 34 ركعة مثلی الفریضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں نوافل کی 34 رکعات انہوں نے تعلیم، دگنا ہے واجب نماز، فرض نماز 17 رکعت ہے، اور نوافل جو ہے اس میں 34 ہے، 34 اور 17 51۔ اچھا پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 17 نماز کون سے ہے، 17 رکعت کون سے ہے، کہ 2 فجر ہے، 4 ظہر ہے، 4 عصر ہے، اور 3 مغرب ہے، 4 عشاء ہے، اور پھر یہ ایک کر کے بتا دیتے ہیں کہ باقی 34 جو نوافل ہیں دن رات میں وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا پتہ چلا کہ دن رات میں جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، 6 نہیں ہیں، 7 نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو فرماتے ہیں کہ فلان چیز حرام ہے، فلان چیز شرک ہے، اس کی دلیل چاہیے نا شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ایک آدمی کہہ دے کہ یہ دکھاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ 6 نہیں پڑھنی،
ساتھ نہیں پڑھنا. بدعت ہے نا, بدعت سے منع کیا نا, بدعت سے منع کیا. مطلب یہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ او بھائی وسلم ایک چھوڑا ہے نا ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے بس. بعض ایسے حرام میں بھی ہے نا, حرام بھی اپنے سے نہیں بنا سکتے نا, یہ صرف واجب. دلیل نہیں مانگے جاتے. اب سن لو نا بھائی, دیکھیں جو دلیل بالکل مانگی جاتی ہے, جس طرح واجب کی دلیل مانگی جاتی ہے, حرام کی بھی دلیل مانگی جاتی ہے. اجازت دیں نا مجھے بات کرنا کہ شیخ صاحب مجھے بات کرنا دیں. صرف واجب کی دلیل نہیں مانگی, اس طرح نہیں کہ صرف واجب کی دلیل ہوتی ہے, حرام کی دلیل نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں فلان چیز حرام ہے, اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کہہ دو نا شراب شریعت میں حرام ہے, دلیل مانگو, دلیل دے دیتے ہیں ہم آپ کو. آپ کہہ دو کہ ناجائز نظر عورت نامحرم کی طرف دیکھنا, نامحرم کو ٹچ کرنا, نامحرم کو چومنا, نامحرم کو بغل میں لینا, یہ حرام ہے, اس کی دلیل ہم آپ کو دلیل دیں گے. ہم آپ سے طلب کرو کہ بھائی کہ کسی کے مال چوری کرنا, یہ دکھاؤ ہمیں قرآن و سنت سے, ہم دلیل دیں گے آپ کو. اسی طرح اگر آپ کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک ہے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے. سردار انبیاء نے میں کہتا ہے ایک حدیث دکھاؤ, حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے ابن تیمیہ نے قرآن کے آیات کے غلط ترجمے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں صاحب حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو آپ لائے نا, پھر ایک آدمی 6 نمازیں پڑھتا ہے, 7 پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے او بھائی نماز بدعت حرام ہے نا, 6 نمازیں تھے, 6 ہاں کس عنوان سے پڑھتا ہے 6 نمازیں؟ ایک آدمی 6 پڑھتا ہے, 6 اپنی طرف سے بناتا ہے کہ میں نے 6 پڑھ لی ہے, 6 میں نے 7 کس عنوان سے پڑھتا ہے؟ یہ 5 دیکھیں, یہ 5 جو اس نے زور عصر مغرب عشاء فجر جو پڑھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ چٹا جو پڑھ رہا ہے کس عنوان سے پڑھ رہا ہے؟ وہ آدمی, یہی تو بات کرنی ہے نا, وہ آدمی ہے گمراہ, لیکن وہ آپ سے یہ کہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا بس 6 نہیں پڑھنی, تم نے 7 نہیں پڑھنی, بلکہ 6 پڑھنا منع ہے نہیں بھائی, چٹا نماز پڑھنا منع ہے نہیں, منع ہے نہیں بھائی. آپ جو ہے اگر آپ جو ہے دلیل مانگتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاؤ, چٹا نماز دیکھیں آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, زور عصر مغرب عشاء فجر, یہ نمازیں آپ نے پڑھ لی. اب آپ جو ہے نا 1-2 رکعت نماز ایسے پڑھنا چاہتے ہو, یہ کوئی ممنوع تھوڑی ہے. اچھا میں آپ کو نا 2 رکعت چھوڑو, 10 رکعت نماز پڑھو, 20 رکعت نماز پڑھو. ہمارے مذہب میں زیادہ نمازیں پڑھنا حرام نہیں ہے. آپ اپنے سے یہ نماز ہی بنا سکتے ہیں کہ بھائی ضحیٰ کی نماز جیسے تم لوگوں نے بنا دی, تراویح کی نماز بنا دی نا, کہ ایک چیز جو سنت ہے نہیں اس کو سنت بنا دو, عنوان رکھا کے وقت لگا کے, یہ حرام ہے بھائی, کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے, اس سے بالخصوص منع کیا گیا. ویسے آپ چٹا نماز پڑھنا چاہیں اس سے ممنوع ہے نہیں, وہ بلکہ وہ اچھی بات ہے, آپ چٹا 7واں 8واں 10واں پڑھیں, کوئی منع نہیں. واجب نمازوں کے بعد آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ہاں جو نماز واجب ہے دن رات میں وہ 5 ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں نا ایک چیز حرام ہے, بھائی یہ چیز حرام صرف حرام نہیں ہے بلکہ شرک ہے, پیغمبر نے بتایا ہی نہیں ہے بھائی, اپنے سے بنا دی. اور بھائی مناظرہ ختم ہے نا, شیخ صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل ہے, آپ مجھے بولنے تو دیں, بولیں آپ بس بولتے جاتے ہیں, ہم کو بولنے دیتے. صحیح تو کہہ رہے, کوئی حدیث دکھاؤ. شیخ صاحب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کر حضرت علی سے مانگتے ہو نا, حضرت علی سے مانگتے ہو نا, یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو نا, اللہ کے ساتھ برابر. تم پاکستان میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو, آپ پاکستان میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو بھائی, یہ امریکہ پاکستان کی بات نہیں ہے, آپ پاکستان میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو نہیں پی سکتے؟ اور جواب نہیں دے رہا بھائی. اور پاکستان میں شراب پینا جائز ہے, اور شراب پینا حرام ہے شریعت میں, یہ جائز ہے. یہ تو نہیں ہے کہ عراق سے شراب دے دی جائے گی ہمیں. اور بھائی شراب پینا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. یہ حدیث میں موجود ہے کہ نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے, یا کسی مولوی نے اپنے آپ سے بنا دیا؟ ہاں حرام ہے, حدیث ہے اس کی, یا ویسے مولیوں نے بنا دی کہ حرام ہے؟ حرام ہے. اور بھائی میں نے کیا پوچھا کہ حرام ہے, میرے سوال کے جواب, اس کی حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حدیث ہے کہ شراب پینا حرام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مدد لینا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک ہے, حرام کی بدترین قسم ہے شرک ہے. تو اس کی حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو دیتا ہوں نا, دے دو حدیث, حدیث دے دو. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے, ابھی کا حدیث دے دے گا, حدیث دے دو. چلو شیخ صاحب امریکہ میں بیٹھ کر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث دے دو. امریکہ پاکستان میں بیٹھ کے حدیث دے دو. امریکہ میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا تو ہوتا نا, یا پاکستان یا انڈیا یا امریکہ کہیں تو بیٹھنا تو ہوتا نا. یہ تو کوئی عیب ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے ہم اور بھائی حدیث دے دو. تم پاکستان پنجاب میں بیٹھ کے حدیث دے دو, کاڑا میں بیٹھ کے حدیث نہیں ہے بھائی, ختم ہے کا مذہب کے نہیں ہے. تشریح کریں وہ بھائی اتنی تکفیر شرک حدیث ایک بھی نہیں ہے, حدیث ایک بھی نہیں ہے, ختم ہے. سمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مولوی تھا نا, وہ آپ کا مولوی تھا, مولوی سمیع الحق, اس کو بھی سمیع بولتے تھے نا. مذاق نہ کریں شیخ صاحب, یہ آپ کے لیے جو ہے نا مناسب نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی شیخ صاحب, اچھا یہ بتاؤ شیخ صاحب,
شیخ صاحب اب مجھے اس بات کو بتاؤ، حدیث تو نہیں ہے، ایسے فراڈ میں کہہ دے کہ میں حدیث سناتا ہوں، مجھ سے وقت لے لیا، حدیث نہیں. اب مجھے بتاؤ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس حدیث کوئی نہیں؟ پورے مسلمانوں کو دیکھیں، تم لوگوں نے، دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے، پورے عالم اسلام کو، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں تیجا، سب کو آپ نے مشرک کافر بنا دی، سب پہ کفر کا ٹپا، حدیث ایک بھی نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب، یار سمیع اتنا کس کو اہم کہتے ہیں؟ مسئلہ، آپ بتاؤ نا سمیع. اتنا اہم مسئلہ ایمان اور کفر کا تم نے پورے ملینز کے حساب سے، بلکہ بلینز کے حساب سے مسلمانوں کو تم نے مشرک کافر بنا دی، سب پہ شرک اور کفر کا ڈبہ تم لوگوں نے لگا دیا نا، آج سے نہیں کئی سو سال سے، یہ جو ابن تیمیہ کے بعد سے. اب مجھے بتاؤ، اور جب سے سعودی عرب میں تیل دریافت ہوئے ان کے پاس پیسے ہیں، اب مجھے بتاؤ یہ تمہارے کہاں کا انصاف ہے؟ حدیث ایک بھی نہیں ہے، سب کو تم نے مشرک بنا دی. شیخ صاحب کیوں تمہارے پاس حدیث نہیں ہے؟ اور یہ کیسا مذہب ہے؟ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کسی کو مشرک نہیں بنایا، تم نے مشرک بنا دی. شیخ صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمیع کس کی صفت ہے بتاؤ. تو میرے سوال کا جواب دینا بھائی، میرے سوال کا، میں سمیع کس کو کہتے ہیں میں وہ بعد میں جواب، پہلے میرے سوال کا جواب دے، میرے سوال کا ایگزیکٹلی جواب دے دو. تمہارے پاس اس مسئلے پہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ شریعت تمہارے اپنی دکان ہے، جب جس کو مرضی تم مشرک بنا دو، جس کو تم مرضی حرام حلال بنا دو. یہ شریعت ہے یا کوئی بھائی پنجاب کی کوئی پنچایت ہے گاؤں میں، جو مرضی مشرک بنا دو؟ حدیث کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھا آپ دکھائے نا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی ہو. تو وہ تو تھوڑی پوری زندگی ان کی گزری ہے، ان کی گزری ہے ساری زندگی. میں بتاتا ہوں میں دکھانا تمہارا سے، میں وکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہو. اوئے ہوئے ہوئے، ایک منٹ پلیز خاموش. جیسے آپ جو ہے یا علی مدد یا علی مدد، اسی طرح مدد دکھائیں گے، اسی طرح. شیخ صاحب ایک منٹ، ہر آپ نے وقت یا علی مدد، او شیخ صاحب کہتے ہو یا علی مدد یا علی مدد. بالکل یا علی مدد دکھائیں گے، یا علی مدد دکھائیں گے نا. آپ کے پاس حدیث تو کوئی نہیں ہے نا. دکھاؤ. ان کے پاس ابھی پتہ یہ چلا کہ انہوں نے شریعت میں جو مسائل داخل کیے ہیں اور دکھاؤ کہ غیر اللہ سے، شیخ صاحب دکھاؤ. ابھی دکھا رہا ہوں نا، اور تم خاموش ہو جاؤ تو دکھائیں گے نا. روزانہ نبی اور خاموش ہو جاؤ میری بات سن لیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 3 مرتبہ کہتے ہو یا علی مدد یا علی مدد. اب بھائی ہم نہیں کہتے کہ روزانہ 3 دفعہ کہنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں بار بار کہنا چاہیے. 3 دفعہ آپ نے اپنے سے بنا دیا. اب لیکن سن لو، تو ہر وقت کہتے ہو 3 دفعہ، 3 کی کسی کی شرط لگا دی ہے، 3 کی شرط نہیں ہے. سلام کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے آپ نے، سلام کا بیڑا ہی غرق کر دیا. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ دین ہے، دیکھیں یہ دین ہے ادب، یہ کوئی دین نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی دین نہیں ہے آپ کا. آپ کا دین ہے، اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ نے بڑا. اب بھائی کوئی سوال کیا، تہذیب ادب یہ مانگتا ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ. سوال کیا تو سوال کیا تو خاموش ہو جاؤ، جواب دینے دو نا سامنے والے کو. آپ نے ایک سوال کیا ہے، میں کتنے سوال کا جواب دے دوں؟ دکھاؤ. اس طرح تو نہیں کہ تم جو مرضی بولتے جاؤ. تم نے ایک سوال کیا ہے بھائی، تم اس کا جواب لے لو، پھر اگلا سوال کرو. دین کا بیڑا غرق کیا، دین کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ تم لوگوں نے کیا نا. سب مسلمانوں کو تم نے مشرک کا ٹپا لگا دیا. بریلوی سب مشرک، اشاعرہ سب مشرک، ماتریدیہ سب مشرک سوائے وہابی کے، سوائے وہابی کے سب مشرک. بھائی حدیث ایک بھی نہیں ہے. اور بھائی ان کا حدیث نہ دکھانا، اور دکھا رہا ہوں نا، بات کرنے دو نا بھائی، میں اپنے مقدمہ پہلے بنا دوں. ان کا حدیث نہ دکھانا اور یہ بھی جواب نہ دینا کہ حدیث اگر کیوں نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہو نا کہ حدیث نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ بھی نہ وہ پہلے سوال کے جواب نہ دوسرے سوال کا جواب. پتہ یہ چلا کہ یہ تکفیر کا ٹپا اور شرک کا ٹپا جو ہے لگاتے رہے، یہ سب کا سب ان کے اپنی کفر کی دلیل ہے، ان کے اپنے مشرک ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر کسی دوسرے کو مشرک نہ کہتے. ٹھیک ہے نا. یہ پتہ یہ چلا کہ سب سے بدترین مشرک یہ خود ہیں. اب ان کا سوال یہ ہے، دیکھو ایک چیز کو یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع ہی نہیں کیا، اب کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کے کوئی پاس دلیل نہیں. اب کہتا ہے کہ آپ دکھاؤ. بالکل ہم دکھائیں گے آپ کو. ایسا تمہارا دکھانا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل لمحے میں، ہر سخت لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت و پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل گشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی امید کون ہے؟ قوت بازو حیدر صفدر امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کی تلوار کی دھار. جب سب صحابہ مشکلات میں بھاگ جاتے تھے، فرار ہوتے تھے، تو اسلام کا دفاع کرنے والا، قرآن کا دفاع کرنے والا،
کعبہ کا دفاع کرنے والا، قبلہ کا دفاع کرنے والا، ارکان شریعت کا دفاع کرنے والا، خاتم الانبیاء کے حیات شریف کا دفاع کرنے والا ہمارے مولا شیعوں کا امام، شیعوں کا مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے دھڑکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا کعبہ و قبلہ کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اور سب جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے کو اگر دیکھیں کہ ہر مشکل میں انہوں نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اور ہر مشکل میں ان کو بلایا۔ یہ کتاب بحار الانوار، خاموش مولوی صاحب، بحار الانوار جلد نمبر 20 شیخ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ کی ہے، چاپدار احیاء تراث العربی۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین حدیث آپ کو دکھاتے ہیں، حدیث ہے، ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 73 میں، صفحہ نمبر 73 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد۔ یوم احد کون سا دن ہے؟ جب صحابہ تشریف لے گئے تھے۔ فلقد رأیتنی انزو کأننی اروا، خلیفہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں ایسے بھاگ رہا ہوں، ایسے اچل رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ما تسمع مدیحک فی السماء یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو، یا امیر المؤمنین، آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ ملائکہ رضوان، ملائکہ سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کے عرش برین کے ملائکہ آپ کے بہادری، آپ کی ایمان، آپ کی شجاعت، آپ کی مردانگی کے وہ گیت گا رہے ہیں، ان کے گن گا رہے ہیں، ان کے سب کے زبانوں میں آپ کے عظمت کے نغمے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان ملکن اسمہ رضوان ینادی، ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک نام ہے رضوان، وہ آسمانوں میں جوم جوم کر ندا دے رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی۔ اے آسمان والو دیکھو، اے ملائکت دیکھو، اے انبیاء دیکھو، یا اللہ تو شاہد رہا کہ ذو الفقار کے علاوہ دنیا میں کوئی تلوار نہیں، سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی شاہ مرد نہیں، کوئی شاہ سوار نہیں، کوئی جنگ جو ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نودی فی هذا اليوم، اور اس دن جنگ احد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ نے ندا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار آئی ہے، پکار آئی ہے کہ اے نبی اس طرح پکارو، ناد علی مظہر العجائب، یا رسول اللہ آپ پکاریے اور پکارتے رہیے، ہمیشہ پکاریے۔ کن کو؟ علی علیہ السلام، اپنے بھائی کو، اپنے نفس نفیس کو، اپنے مشکل کشا کو، اپنے وزیر کو، اپنے ہارون کو، اپنی پناہ کو پکاریے۔ مظہر العجائب، وہ ہر عجائب و غرائب، خوارق عادات، مشکلات کا حل ان کے دروازے میں ہے، ان کے دامن اقدس میں، ان کے ہاتھ میں۔ تجدہ عونا لک فی النوائب، ہر مشکل میں وہ آپ کا پناہ ہوگا، ہر مشکل میں وہ آپ کا سہارا ہوگا۔ کل ہم و غم سینجلی، آئے ہائے ہائے، ہر ہم، ہر غم، ہر مصیبت انجلا و خفا و ازالہ ہوگا بے ولایتک یا علی، یا علی، یا علی، یا رسول اللہ، اس طرح پکاریے کہ میرے ہر غم کا ازالہ، میرے ہر مشکل کا خاتمہ، میری ہر مشکلات میں ہر پناہ کیا ہے؟ تیری ولایت، یا علی، یا علی، یا علی، آئے آئے۔ تو میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا، تم جو کہتے ہو شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، ایک حدیث دکھاؤ۔ حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا حدیث نہیں ہے، وجہ بتاؤ کہ حدیث کیوں نہیں ہے، وہ بھی اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس، نہ حدیث ہے، نہ حدیث ہونے کی وجہ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ ہم سے طلب کیا کہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہو، تو ہم نے دکھا دیا الحمدللہ کہ اللہ کی جانب سے ان کو حکم تھا کہ علی علیہ السلام کو پکارتے رہیں۔ جی سر بولیں، اب بولے شیخ صاحب۔ یہ تو ایک جہاد میں ہے نا، جنگ احد کی بات ہوتی ہے، بس آگے جو ہے جنگ کے علاوہ بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہم، اوئے یہ نہیں ہے کہ جنگ کے علاوہ، کل ہم و غم، ہر مصیبت، ہر مشکل سینجلی، اس کا ازالہ ہوگا، اس کا اختتام ہوگا بے ولایت کا۔ صرف جنگ کی بات نہیں، کل ہم، چاہے وہ مثلا قرضوں کا مصیبت ہو، بیماری کی مصیبت ہو، دشمن سے خوف ہو، کل ہم و غم، ہر ہم یعنی ہر مصیبت، ہر غم، ہر مصیبت، ہر غم، ہر دل میں جو بے چینی ہوتی ہے سینجلی، اس کا ازالہ ہوگا بے ولایت کا، یا علی، یا علی، یا علی۔ آئے آئے آئے، شیخ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھو، ایسے اس کے میں نے اس کے قبض روح کر دیا، میں نے اس کی جان نکال دیا، ایسا لگ رہا آیا آیا جیسے اسرائیل اس کے دروازے پہ آ گیا۔ شیخ صاحب ختم ہے، آپ ختم ہے، ابھی مان لاؤ، توبہ کرو۔ 5 منٹ رکھ لیں، 5 منٹ مجھے بولنے دیں، اگر ایسا کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ سے نہیں بولتے۔ وہ حدیث تو دکھا نہیں سکے نا، تم 10 منٹ لے لو، حدیث دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگنے کو حرام کہا ہو، حدیث تو کچھ نہیں۔
जैसे वो औरतें होती है ना, बातें करती मर्द जाती की हैं, वो बात तरह, सुनती नहीं है। मैं मर्द की तरह आपकी फरिश्ते वो मौत बन के औरतों वाली आया आदत है। हूं, मैं मर्द के बस। सूरत में फरिश्ते मौत बन के आया हूं आपके लिए। औरत ना बोलो मुझे। इसके चेहरे देखो। शेख साहब बोले बोले शेख साहब। और भाई हदीस दिखाओ ना। टाइमर लगाए ना, और टाइमर लगाओ ना, ऐसे ऐसे चलो ऐसे जी। हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप ऐसे कोई हदीस तो है नहीं, क्या आप टाइमर ऐसे फजूल बातें करेंगे ना। चलो शुरू हो जाए। बातें नहीं, आप टाइमर लगाएं। लगा दिया ना। बोलो। शेख साहब फंस गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ना कोई इनकार नहीं करता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहाद में वो तो शेर खुदा थे, कौन इनकार करता है। बात यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कब्र में चले गए हैं ना, अपने अल्लाह के पास चले गए। अब हम उनको पुकार नहीं सकते, हम उनको पुकार नहीं सकते। देखो कभी ये हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के हो, हजरत अली मदीने हो। सुनो ना, बात सुनो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा हो और हजरत अली मदीना हो, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो या अली मदद, ये शिरक है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली सामने है, ये तो शिरक नहीं है, तो जायज है। हजरत आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में है और हजरत अली मदीने में है, नहीं ये है ना दलील। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा हो या अली मदद, या अली मदद, ये है शिरक। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपके करीब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है, तो ये शिरक तो नहीं है ना, ये तो कोई शिरक नहीं है, ये आपकी कोई दलील है। फिर देखो दूर से एक मिसाल है, अब अमेरिका में जो है ना बैठे हैं, मैं कहे या हसन अल्लाह यारी साहब हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारे हक में दुआ करो, ये शिरक है। ओ हदीस दिखाओ ना, ऐसे तो नहीं है शिरक है शिरक है शिरक है। हदीस हदीस कुछ है नहीं। सुन ले ना, अब ओ हदीस भी दिखाओ ना, सुन ले, हमने ये तो हजारों दफा सुनी है। हदीस दिखाओ ना। आप सुने ना, अब आप कहते हो कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हर वक्त हमारे पास हमारी बातों को सुनता है, वो हमारे करीब है, ये तो अल्लाह की सिफत है। वालमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरी व क़ल्बिही, खूब अच्छी तरह जान लो अल्लाह तबारक व तआला आदमी के और इसके दिल के दरमियान हायल रहता है, ये अल्लाह की सिफत है। व अन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन, अल्लाह वो जात है कि उस पर कोई चीज छुप नहीं सकती। आप बोले अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। आप अपने टाइम पर बोले ना, मैं इसका जवाब दूंगा। फरमाया अल्लाह तबारक तआला वमा तकूनु फी शान, आप कहते हो ना हजरत अली हमारी सुन रहा है, हम 2 होते हैं तीसरा अली, ऐसे ही है ना आपका यकीन। हम 6 होते हैं 7वां अली, हम 10 होते हैं 11वां अली, आपका ये यकीन है। अब सुने, ये अल्लाह के साथ आप शिरक करते हो, अल्लाह के साथ बराबरी करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा तकूनु फी शान, आप किसी हाल में भी होते हो, वमा ततलू मिनहु मिन कुरान, आप कुरान की पाक की तिलावत करते हो, वला तामलूना मिन अमल, आप कोई भी अमल करते हो, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहदा, हम तुम्हारे पास हाजिर होते हैं। ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत। फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना, हमने ही इंसान को पैदा किया है, वनालो मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हम इसके ख्यालात को जानते हैं। आप कहते हैं हजरत अली हमारे ख्यालात को जानते हैं, ये आपने बराबर नहीं किया अल्लाह के। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इसकी जो है ना दिल की जो शारा के साथ है ना उससे भी ज्यादा करीब। आप कहते हैं हजरत भी करीब है, ये अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, और क्या है। मा यकूनु मिन नजवा सलासत, तुम 3 आदमी होते हो, तुम 3 होते हो, इल्ला रा हुवा राबिहु, मगर चौथा अल्लाह होता है। आप कहते हो कि अली जो है ना वो चौथा अली है, हमारे सब हमारी बात को सुन रहा है, ये अल्लाह के साथ बराबर नहीं किया आपने। भला खमसातिन, तुम 5 होते हो, इल्ला हुवा सादिसुम, छठा अल्लाह होता है, ये अल्लाह की सिफत है। आप जो है मलाइका भी देख रहे होते हैं, अल्लाह के बराबर करते हो। मलाइका जो देख रहे हैं वो भी अल्लाह के बराबर हो गए ना, मेरी बात सुनो ना, मेरी सुनो ना। वला अदना मिन ज़ालिका, इससे चाहे तुम कम हो, वला अक्सरा, या इससे ज्यादा हो, हुआ माहुम, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है, ऐना मा कानू, जहां भी तुम जाओगे अल्लाह तुम्हारे साथ है। फरमाया वाइजा सालाका इबादी, मेरे नबी जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में, अल्लाह तबारक व तआला कितनी दूर है, कहाँ रहता है, पर इससे कह दो इन्नी करीब, मैं तो बड़ा ही करीब हूँ, बड़ा ही करीब। उजीब, आप कहते हैं अली करीब है हमारे, ये अल्लाह के साथ आपने जो है ना अली को बराबर नहीं कर दिया, ये शिरक नहीं है, ये शिरक है। अल्लाह करीम फरमाया उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं इतना करीब हूँ जब कोई मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कद समी अल्लाह कौल अल्लाह तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, उसको उसके खावंद ने 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए आपके, 5 मिनट हो गए शेख साहब। ओके शेख साहब आपके 5 मिनट हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप 5 मिनट हो गए, खामोश हो जाओ, आप खामोश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्होंने कोई ऐसी दलील पेश नहीं किया कि सिर्फ अल्लाह सुनता है।
ٹھیک ہے اللہ سنتا ہے، اس کے اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ شاہد بھی ہے، اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اس کے منکر پہ لعنت. لیکن یہ اللہ کی کوئی اختصاصی صفت نہیں ہے کہ صرف اللہ دیکھتا ہے. اگر ہم نے کہا کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، کوئی اور بھی سن رہا ہے، تو مشرک بن. اچھا خاموش شیخ صاحب، اگر ہم کہہ دیں کہ صرف اللہ، اگر کوئی آپ کے پاس ایسی دلیل ہو قرآن میں سنت میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا جی، وہ ہمیں پیش کرو نا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، یہ اگر کہہ دو تو پھر ٹھیک ہے بھائی. ہم نے اللہ کے ایک اختصاصی صفت میں ہم نے دوسروں کو شریک کر دیا. ہمیں تو بخوبی پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جو مرضی تم کرو، تم مرضی کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والمؤمنون اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اعمال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے خطاب فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میں یاد کرو اے انبیاء کہ میں نے اس وقت تم سے میثاق لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن اس کے مقابلے میں جب میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو اس کی تم پہ ایمان لانا ہے، اس کی تم نے نصرت کرنا ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری. کیا تم نے اس پہ عہد دیا اور وعدہ کیا؟ انبیاء نے کہا جی. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہد رہو، میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ سن رہا ہے. اگر ہم نے کہہ دیا کہ ملائکہ دیکھ رہے ہیں یا انبیاء دیکھ رہے ہیں یا اولیاء دیکھ رہے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارے اعمال پتہ چل جاتا ہے، تو یہ جو ہے بھائی یہ شرک ہو. آپ نے جو آیات پڑھی ہے نا، مثلا یہ آیت آپ نے تلاوت کی ہے علامہ صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلا یہ آیت نے شامل کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ دل میں کیا وسوسہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ کیا ہے، اس کے دل میں کون سی آواز ہوتی ہے، دل کی آواز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی سنتا نہیں، وہ ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم اس کے قریب ہیں، اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں. بالکل صحیح. اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت. لیکن اس میں کہاں لکھا ہے ملائکہ نہیں دیکھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہا، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام شاہد اعمال نہیں ہے. اس میں یہ کہاں؟ ہاں اگر یہ ہوتا نا قرآن کی کوئی آیت ہوتی، کوئی حدیث ہوتی محکم کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا جی، پھر صحیح ہے. آپ کسی تیسروں کو اگر شاہد سمجھتے تو پھر وہ شرک ہوتا. بلکہ اس کے بالعکس قرآن و سنت میں آیات ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد وہی ہے جو اعمال کو دیکھ لے. اور مثلا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب زمین و آسمان میں جو باتیں ان کو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے. 3 آدمی نجوا نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں چوتھا اللہ ہے. 5 آدمی نجوا کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں سن رہا، کوئی اور نہیں سنتا، ملائکہ نہیں سن سکتے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نہیں سن سکتے. سمجھ میں آئی نا؟ جو باتیں آپ لے کے آئے نا کہ یہ شرک کی دلیل ہے، اس میں کوئی اس میں شرک کی دلیل نہیں ہے. یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کی نادانی ہے شیخ صاحب. اور اس سے میں سمجھتا ہوں اس شخص کے ساتھ مزید گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جب حدیث ہی نہیں ہے، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگو تو شرک ہے. اس کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہے، جو آیات لے کے آتا ہے نا، وہ آیات کا اس کے موضوع سے اس کے جو مراد و مقصود ہے، اس کے ادعا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو اس سے مزید اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے. اور پھر اس نے جو کہا کہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شروع میں کہا نا کہ غیر اللہ سے مدد آپ جو لیتے ہیں، اگر وہ شخص یہاں پہ نہیں ہے اس سے مدد طلب کریں تو شرک. اور بھائی کوئی بھی چیز ہو نا، شریعت کی کوئی چیز یا واجب ہے یا مکروہ ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، یہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو. دلیل کے بغیر ایسی کسی چیز کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے. اور بھائی شرک کے لیے دلیل ہوتا ہے، کوئی قرآن کی کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، اب میں شیخ صاحب سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب گڈ بائے، گڈ بائے. میں نے آپ کے آیات کا جواب دیا. ان آیات میں ایسی کوئی جملہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یا غیر اللہ نہیں سن سکتے. اوکے سر، آپ اپنے بڑے مولوی کو لے کے نا کہ اس کے پلے کچھ پاتا ہو، کم از کم یہ اس سوال کا جواب لے کے آؤ کہ تمہارے پاس سردار انبیاء سے کیا ہے کوئی حدیث نہیں آپ کے. مسئلہ یہ استغاثہ میں ان سے کیوں حدیث نہیں آپ کے پاس؟ آپ نے شرک کا ٹپا ان کے ٹیچنگ کے بغیر، سنت کے بغیر لگا دی سب پہ. خود کو اہل سنت کہتے ہو.
نہیں اللہ نے فرمایا میں نے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جو آپ کو أَعْرِضْ گالیاں عَنِ دیتے ہیں نا، آپ الْجَاهِلِينَ ان کو بڑا رکھتے ہو، آپ جو ہے أَعْرِضْ نا، عَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ نے فرمایا. آپ جو ہے جو گالیاں دینا آپ کو، میں نے آپ سے محبت کی ہے نا، آپ جو ہے نا، آپ جو ہے نا بس جا رہے ہو، میں چھوڑ کے جا رہے ہو، بس ٹھیک ہے. آپ کو آپ کو جو بس گالیاں آپ دیں وہ معاف کرو ٹھیک ہے، نا. ہمیں چلے مجھے پتہ جناب آپ لگ گیا معاف ہے. کرو. اوکے جناب تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ ناراض نہ ہو. آپ تحقیق کریں نا اس سوال کے جواب لے کے کہ آپ کے پاس جواب کیوں نہیں ہے بھائی, آپ کے پاس حدیث کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تحقیق کرو پھر انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو ہوگی. اوکے, اب ہمارے پاس یہ حافظ صاحب تشریف لائیں.